اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یووا صوفی مشن میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ ہمارا 5واں پارٹ ہے محرم کے موضوع پر۔ اب آج ہم جو غور فکر کریں گے اور آپ کی کروائیں گے وہ اس بات پر کروائیں گے کہ یہ تو عالم چیخ چیخ کر کے بتاتے ہیں جلسوں کے اندر کہ شہید ہوئے، پہلے فلاں شخص شہید ہوئے، پہلے فلاں غلام شہید ہوئے، فلاں بیٹے شہید ہوئے، فلاں بھتیجے شہید ہوئے، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ امام حسین ان کو وہاں سے کربلا کے میدان سے دشت سے اٹھا کر کے ان کے لاشِ مبارک کو لے کر کے آئے۔ لیکن کبھی کوئی عالم آپ کی غور اس طرف نہیں کرواتا ہے، یا ان جیسے ذہنیت رکھنے والے جو پیر گھوم رہے ہیں وہ نہیں آپ کی ذہنیت اس طرف کرواتے ہیں کہ آخر دشمنی تو امام حسین سے تھی، تو جب امام حسین لاشِ مبارک اٹھانے کے لیے جاتے تھے تو وہ امام حسین پر حملہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ مدعی امام حسین تھے، امام حسین کا ہی ان کو قتل کرنا تھا، پھر وہ امام حسین کو نہ مار کے ان کو کیوں مارتے تھے پہلے؟ اور جب امام حسین لاشِ مبارک اٹھانے کے لیے جاتے تھے تو وہ امام حسین پر حملہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ اب آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ہاں، آج تک ہمیں کسی عالم نے اس پر غور نہیں کرایا، اور نہ ہی کہ یہ بات کسی عالم نے یا ان جیسے پیروں نے کبھی بتائی کہ ہاں امام حسین پر انہوں نے پہلے حملہ کیوں نہیں کیا جب امام حسین شہداء کے لاشِ مبارک اٹھانے کے لیے جاتے تھے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا پیر عطا کیا کہ جس پیر نے اہل بیت پر، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خود خدا کی ذات پر ہمیں غور و فکر کروایا۔ مولا حسین کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں سید صوفی امتیاز علی نیازی حسنی ابو العلائی جیسا پیر عطا فرمایا، جس نے ہمیں ہر موضوع پر غور اور فکر عطا فرمایا۔ تو ناظرین، جواب یہ ہے کہ یہ سچ ہے کہ جب آپ امام حسین علیہ السلام دشت میں جاتے تھے، میدان میں جاتے تھے، تو ان پر حملہ ہوتا تھا، مسلم بنام کافر ان پر حملہ کرتے تھے ان کو مارنے کے لیے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ پر وہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت امام حسین کو اپنا سر نہیں کٹانا تھا، انہیں لاش مبارک اٹھا کے لے کے آنے تھے۔ اس لیے امام حسین نے جب وہاں جاتے تھے دشت کے اندر تو آپ جلال حیدری میں جاتے تھے، جس کو دیکھنے کے بعد یہ کفار ان کے سامنے ٹک ہی نہیں پاتے تھے، اور دشت میں یہ کافر کی فوج بھاگ کھڑی ہوتی تھی۔ کچھ روایتوں میں، تاریخوں میں یہاں تک آیا ہے کہ امام حسین نے 7 بار ان کافروں کی فوج کو کوفے کی دیوار سے ملا دیا۔ اس قدر یہ بھاگے اور کھدڑے کھدڑے پھرے کہ یہ جا کر کوفے کی دیواروں سے 7 بار لگ گئے، اور امام حسین نے لاشِ مبارک اپنی آل کے، اپنی اولاد کے اور اپنے غلاموں کے اٹھا اٹھا کر کے لاتے رہے۔ آخر میں امام حسین شہید ہوئے۔ اب یہاں پہ کچھ جاہل پوچھ لیتے ہیں کہ ایک بات یہ بتاؤ کہ امام حسین پہلے خود کیوں نہیں گئے؟ پہلے اپنی آل کو کیوں بھیجا؟ اپنے غلاموں کی کیوں بھیجا؟ خود چلے جاتے، آل باقی رہ جاتی، آل زندہ رہ جاتی۔ اب ان جاہلوں کا سوال بھی صحیح ہے کہ ایسا کیوں؟ تو اس کا بھی جواب اہل بیت نے دیا، اور اہل بیت جانتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے دوسرے مسئلے کا کہ امام حسین پہلے خود کیوں نہیں گئے؟ پہلے آل کو کیوں بھیجا؟ پہلے غلاموں کو کیوں بھیجا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام حسین اس وقت پر امام تھے، ان کی آل کی خوریزی معاف ہو سکتی تھی، پر امامت کا قتل یہ معافی کے لائق گناہ نہیں تھا، یہ گناہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہونا تھا۔ تو امام چاہتے تھے کہ یہ لوگ
ان کے غلاموں کو دیکھ کر، ان کی آل کو دیکھ کر ایمان لے آئیں اور سدھر جائیں۔ لیکن افسوس کہ ان لوگوں نے حضرت علی اصغر کو قتل کیا پر ایمان نہ لائے، حضرت علی اکبر کو قتل کیا، ایمان نہ لائے، اون و محمد کو قتل کیا لیکن ایمان نہ لائے، حضرت قاسم کو قتل کیا پر ایمان نہ لائے۔ یعنی کہ انہوں نے جنگ کربلا میں پوری اہل بیت کو قتل کر دیا پر یہ ایمان نہ لائے، اور کربلا میں اہل بیت کو شہید کر دیا۔ اب ان لوگوں نے جو مسلم بنام کافر تھے کربلا میں، انہوں نے امام علی مقام کو اور ان کی آل کو اور آل محمد کو قتل کر دیا کربلا میں۔ انہوں نے جو ایذا پہنچائی، جو تکلیف پہنچائی، وہ ہتھیاروں سے پہنچائی۔ انہوں نے جو ایذا پہنچائی، وہ جو تکلیف پہنچائی، وہ پتھروں سے پہنچائی۔ انہوں نے پتھروں سے مارا، ہتھیاروں سے مارا، اس سے تکلیف پہنچائی۔ لیکن آج ان کے کٹاڑو آج بھی موجود ہیں، ان کے کٹاڑو وہ آج بھی جماعتوں میں اور مولویوں میں آج بھی موجود ہیں۔ اس زمانے میں ان کٹاڑوؤں نے ہتھیاروں سے مارا، ہتھیاروں سے تکلیف پہنچائی۔ آج ان کے پیروکار یہ مولوی، ان کے ناجائز کٹاڑو آج زبانوں سے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ یہ کبھی کچھ بھی بکواس کرنے لگتے ہیں اہل بیت کے خلاف، اور یہ اہل بیت کے دشمنوں کی پیروی کرنے لگتے ہیں، اور اس پیروی میں یہ بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ کبھی یہ قرآن کی آیتوں کو جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں جو کام یزید نے کرا تھا اور اس کے خاندان نے کیا تھا، اور کربلا میں یزیدیوں نے کیا تھا کہ انہوں نے قرآن کو طاق میں رکھ دیا، اللہ کے حکم کو طاق میں رکھ دیا، اللہ کو بھی طاق میں رکھ دیا، اور اللہ سے بڑھ کر خود فیصلہ کرنے لگے کہ انہوں نے جس کو اللہ نے سچا کہا، اللہ نے جن کو طاہر کہا، پاک کہا، سچا کہا، انہوں نے اس کو جھوٹا قرار کر دیا، اس کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ واجب القتل، وہ بھی ایسا واجب القتل کے ظلم کے ساتھ، حیوانیت کے ساتھ، یعنی کہ انہوں نے اللہ سے آگے بڑھ کر انصاف کیا۔ آج وہی کام ان کے ناجائز اولادیں جو مولوی کر رہے ہیں، کٹاڑو، ان کی گندی نسل، آج وہ کٹاڑو ان کے اندر موجود ہیں۔ یہ بھی قرآن کو نہیں ماننے کو تیار ہیں، یہ بھی ادھر ادھر کے حوالے لا کر کے، غلط حوالے لا کر کے، کبھی حدیثوں سے، کبھی توڑ مروڑ کے قرآن سے، اور صحیح آیتوں کو نہیں لے کر کے آتے ہیں پوری، یہ آیتوں کو توڑ مروڑ کے لے کر کے آتے ہیں اور لا کر کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں، اور گمراہ کرنے کے بعد اس کو غلط راستے پر لے کر کے جاتے ہیں۔ حدیث کچھ ہوتی ہے، سمجھاتے کچھ طریقے سے ہیں۔ تو یہ آوارہ آج بھی یہی کام کر رہے ہیں کٹاڑو، انہوں نے ہتھیاروں سے مارا، ہتھیاروں سے تکلیف پہنچائی، یہ آج زبان سے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو اللہ ہمیں اور آپ کو ان لوگوں سے، ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہمارا اگلا ویڈیو ہوگا، ہم اس میں بات کریں گے کربلا کا غم کتنے دن منانا چاہیے، کیونکہ آج مولویوں کے سٹیٹس پہ یہ بڑی حدیثیں لگی ہوئی ہیں کہ کربلا کا غم کتنے دن منانا چاہیے۔ اب انشاءاللہ کل کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کربلا کا غم کتنے دن منانا چاہیے اور کتنے دن منایا گیا، اور سوال کریں گے ان مولویوں سے بھی انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ہم اگلے ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، اور ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل یووا صوفی مشن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور دیکھتے رہیں یووا صوفی مشن۔ السلام علیکم۔